الحكيم إنك حميد مجيد. اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. متفق علیہ. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کے تقاضے کو بیان کیا گیا تھا. اہم بات آپ کے سامنے یہ واضح کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین سے ہم محبت کیسے کرتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کا پیمانہ بیان فرما دیا ہے. پیمانہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں. جو جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا اور جو سنتیں مردہ ہو گئی ہیں ان کو زندہ کرے گا، تو وہ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا. اور اگر ہم صرف زبانی دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، تو یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی جتنا اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے
اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھلا دیا ہے، بتلا دیا ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں شریعت سازی نہیں کرنی ہے۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صاف ستھرا اور روشن دین دے کر گئے ہیں، اسی دین پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے، اور اسی دین پر چل کر ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن، یہ آیت حج کے موقع پر نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا واضح انداز میں کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے، لہذا اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں ذرہ برابر گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھ کر روتے تھے، اور روتے اس وجہ سے تھے کہ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس میں زوال آنے لگتا ہے۔ ابھی تک اسلام نازل ہو رہا تھا، شریعت نازل ہو رہی تھی، شریعت مکمل ہو رہی تھی، تو یہ شریعت پروان چڑھ رہی تھی، بڑھ رہی تھی دن بدن۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو اس میں ایک خوشی کا پہلو تو ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمارے دستور کو مکمل کر دیا، اور اس دستور کو مکمل کر دیا کہ جس دستور پر چل کر ہم 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دیگر قوم کے لوگ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کا دستور مکمل کر دیا، شریعت مکمل کر دی۔ ایک خوشی کا پہلو تو اس کے اندر تھا ہی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو افسوس اس بات پر ہوتا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے عنقریب چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے جب شریعت اسلامیہ مکمل ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی تھی، اور جو قرآن کریم نازل ہوتے وقت جو ایمان کی کیفیت ہماری ہوتی تھی وہ کیفیت اب نہیں ہوگی۔ اس بات سے بعض صحابہ کرام کو افسوس بھی ہوتا تھا۔ تو بہرحال شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور اسی دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا اللہ نے بتلا دیا ہے اور جو شریعت اللہ رب العالمین نے نازل کر دی ہے بس اسی پر ہمیں رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ کی شریعت میں کوئی کام تم اپنی طرف سے ایجاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی کام تم اپنی طرف سے بڑھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش تم عبادت میں کرو، ان تمام باتوں سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے تھے تو امہات المؤمنین میں سے کسی نے خبر دی ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے۔ اب دیکھیے ان تینوں صحابہ کرام نے کہا کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، لہذا ان لوگوں نے
اپنی عبادت کو کم سمجھا اور انہوں نے سمجھا کہ جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں اس کی عبادت کا جب یہ حال ہے تو ہمیں کتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ایک نے کہا کہ ہم رات بھر قیام کریں گے، ہم سوئیں گے نہیں، رات بھر نماز پڑھیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی کسی گھڑی میں اٹھ کر اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، لہذا تب تو ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رات بھر سوئیں گے نہیں، رات بھر اللہ رب العالمین کے لیے قیام کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ ایک نے کہا کہ اصوم فلا افطر، میں نفلی روزے رکھوں گا تو پھر افطار نہیں کروں گا، یعنی روزانہ روزہ رکھوں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا، کسی دن بغیر روزے کی نہیں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ عبادت میں جو سب سے زیادہ خلل پڑتا ہے وہ بال بچوں کی وجہ سے پڑتا ہے، بیوی کی وجہ سے، بال بچوں کی وجہ سے پڑتا ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ بال بچوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تین صحابہ کرام کا حال بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے۔ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میرے اندر اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، لہذا روزہ رکھنا بھی میری سنت ہے اور نہ رکھنا یہ بھی میری سنت ہے۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی رات میں سونا بھی کچھ دیر یہ میری سنت ہے اور اٹھ کر قیام کرنا یہ بھی میری سنت ہے۔ رات بھر قیام کرتے رہنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور نکاح کرنا یہ بھی میری سنت ہے۔ میں نے نکاح کیے اور میرے بال بچے ہوئے، اور ایک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، لیکن یہ کہ بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات نہیں رہ سکے، بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادیاں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا، بیوی کو رکھنا یہ بھی میری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے، یعنی میری سنت پر عمل نہ کرے، میرے عمل سے زیادہ کچھ عمل کرنا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص میرے دین پر نہیں ہو سکتا، میری سنت پر نہیں ہو سکتا، میرے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ کتنی واضح بات ہے کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلا دیا ہے وہی ہے، جو عمل آپ نے کر کے دکھلا دیا ہے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی شریعت اور کچھ بھی دین نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شریعت کے بارے میں فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بہت ہی واضح اور صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح ہیں، یعنی جس دین کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہے، میں نے کوئی بات تم سے چھپائی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہر وہ بات جو تم کو جنت سے قریب کر سکتی تھی میں نے اس کی وضاحت کر دی، اور ہر وہ بات جو تم کو جہنم سے قریب کر سکتی تھی میں نے اس کو روک کر بتلا دیا، لہذا ساری چیزوں کی بالکل وضاحت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دین اور جس شریعت کی راتیں بھی دن کی طرح بالکل واضح ہیں، کوئی خفا، کسی طرح کی کوئی پوشیدگی ہے ہی نہیں، تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت۔ اور آپ دیکھیں کہ جس نبی سے صحابہ کرام جان توڑ کر محبت کرتے تھے، کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام کو ایسا لگا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن میری طرف ہے، ہم لوگوں کی طرف ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان سے اگر ہم لڑنے کے لیے کہیں تو کہیں یہ ذرا پیچھے نہ ہٹ جائیں۔
انصاری صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ہم لوگوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی بات کا رخ ہماری طرف ہے تو ہم یہ وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو ہم چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر ہماری جانیں حاضر ہیں. ہم آج آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے. موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، جہاد کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم لوگ جہاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کی قوم نے تو موسیٰ سے کہا ہوگا یہ، لیکن آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسی بات آپ سے کہیں گے تو ہم ایسی بات آپ سے نہیں کہہ سکتے. آپ کی تربیت کے نتیجے میں ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کی محبت کے آگے اور اللہ کی محبت کے آگے ساری چیزیں قربان ہیں. یہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور وہیں آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. یہ صحابہ کرام جو جان توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جنہوں نے بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سفید بال گن کر بتلائے ہم لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اتنے بال سفید تھے. جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بیان کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ساخت بیان کی کہ آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ بال کیسے رکھتے تھے، آپ کا کندھا کیسا تھا، اگر کبھی بغل اٹھ گیا تو بغل کا رنگ کیا تھا، صحابہ کرام نے یہ تک بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا چور تھے صحابہ کرام کہ آپ کی ایک ایک ادا سے صحابہ کرام کو محبت تھی. اور جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات دیکھ نہیں پاتے تھے اور جن کا تعلق اندرون خانہ سے تھا، وہ باتیں بیان کرنے والی آپ کی امہات المؤمنین ہیں. ہم سب کی امہات المؤمنین ہیں، اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندر کی باتیں تھیں، جو گھریلو باتیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایک ایک بات بہت ہی باریکی کے ساتھ، جن کو بیان کرنے میں عام عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں، لیکن مسائل کی وضاحت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان مسائل تک کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا. انہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس امر میں، اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی جس کو میں نے نہیں کیا یا میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا، ما لیس منہ فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا ایسا عمل جو ہم نے اللہ کے نبی کی محبت میں کیا، اور اس کا ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے، نہ تو سنت سے ملتا ہے، اور نہ تو صحابہ کرام سے ملتا ہے. ایسا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. آپ یہ سمجھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو عمل ہم کرتے ہیں وہ عبادت کہلاتا ہے.
لہذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہی عمل ہم کر سکتے ہیں جس کا ثبوت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یا جس کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے، یا جس کا ثبوت ہمیں اہل سنت و جماعت کے یہاں سے ملتا ہے۔ انہی کو کام کو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور صحابہ کرام کے یہاں تقاضا موجود تھا، سبب موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کا، سبب موجود تھا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان توڑ محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری، یہ صحابہ کرام کے یہاں سب سے زیادہ موجود تھی۔ اور صحابہ کرام میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ترتیب وار جو صحابہ کرام ہیں وہ سب خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، جنگوں میں وار برداشت کرتے تھے صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کا وار نہ لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، بے پناہ محبت کرتے تھے، تقاضا موجود تھا، جشن عید میلاد النبی منانے کا تقاضا موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو اس کا ثبوت قرآن سے کہیں ملا صحابہ کرام کو، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا اہتمام کیا۔ اور اہتمام تو جانی دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کی تو وضاحت کی، لیکن تاریخ تک کا اہتمام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، اس کا بھی اہتمام صحابہ کرام کے یہاں نہیں پایا گیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابیں دیکھ لیجئے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یہ نام آپ کو ملیں گے کیونکہ یہ دو مشہور ہماری عیدیں۔ لیکن عید المیلاد یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کی کوئی ترکیب صحابہ کرام کے یہاں یا پورے حدیث کے ذخیرے میں کتب ستہ کے میں اس طرح کی کوئی ترکیب ہمیں اور آپ کو ملتی ہی نہیں ہے، چاہے جتنا ہم کھنگال ماریں کوئی ترکیب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام کے یہاں تصور تھا، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا، اور نہ تو قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اپنی ولادت کی تاریخ کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ ہاں، وفات کے بارے میں اکثر لوگوں کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، دن دوشنبہ کا تھا، پیدائش آپ کی دوشنبہ کو ہوئی، لیکن تاریخ کے سلسلے میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور 12 ربیع الاول، تحقیق کی جاتی ہے تو جو محقق علماء کرام ہیں ان کے یہاں 9 ربیع الاول تاریخ آتی، اسی طرح کسی نے کہا 8 ربیع الاول، اور اس طرح سے مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر یہ عید ہوتی، اگر پیدائش کا دن منانا یہ دین ہوتا تو اس تاریخ کے ضبط کا اہتمام ہوتا، صحابہ کرام اس کے ضبط کا اہتمام کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تاریخ کی بالضبط وضاحت کر دیتے کہ 12 ربیع الاول ہی کو میری پیدائش ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت میں اگر ہم پیدائش کا دن منا رہے ہیں یا جشن عید منا رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے، اللہ کے دین سے بغاوت ہے، اور اللہ کے نبی کی شریعت سے بغاوت ہے، اور صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے مسلک سے بغاوت ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محرم کی رسومات کو ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اس کو انجام دینے والے فاطمی ہیں، جو روافض میں سے ایک قبیلہ، ایک گروہ ہے۔ سب سے پہلے اس عید کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ آپ دیکھیں انہوں نے 6 عیدیں ایجاد کی۔
اپنے اماموں کی پیدائش کے دن کے نام پر انہوں نے 6 عیدیں ایجاد کی. ان میں سے ایک عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی ایجاد کی، سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کی. اس کے بعد آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ختم کرا دیا. اس میں بڑا نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا اور کس انداز سے یہ چیز منائی جاتی تھی. بڑا غلط انداز تھا اس کو منانے کا اور یہ صریح بدعت تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ختم کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اربل کا جو بادشاہ ہے، جس کو عربی میں اربل لکھتے ہیں اور اربل بھی بولتے ہیں، وہاں کے بادشاہ نے مظفر الدین نے اس کو جو ہے دوبارہ پھر سے ایجاد کرایا. اور اس نے جو اس کو ایجاد کرایا، شروع کرایا، تو اس کے منانے کا انداز اور بھی برا تھا. اس نے ڈانس تک کرایا، رقص تک ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر. اور اسی طرح سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں شراب اور کباب کی محفلیں بھی منعقد ہوئیں. اس طرح سے یہ عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر لوگ منانے لگے، جس کا نہ تو ثبوت قرآن سے ہے، نہ تو ثبوت سنت سے ہے، اور نہ تو ثبوت صحابہ کرام کے یہاں سے ہے. اب آپ زبردستی ثبوت لانے کی بات کریں تو بات الگ ہے. جیسا کہ میں اس موضوع کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک صاحب نے لکھا کہ 176 عربی کی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں عید میلاد النبی منانے کا ذکر ہے. 176 عربی کی کتابیں. میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کے ہاں ضرور 176 کتابیں ہوں گی، لیکن جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور حوض کوثر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام پلا رہے ہوں گے اپنی امتیوں کو، تو آپ وہاں پر یہی کہیے گا کہ اے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس قرآن سے تو کوئی دلیل نہیں ملی، ہمیں قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملی عید میلاد منانے کی. ہم نے سنت کو ڈھونڈا، سنت میں کوئی دلیل نہیں ملی. ہم نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، صحابہ کرام کے ہاں کوئی دلیل نہیں ملی. لیکن ہم یہ عربی کی 176 کتابیں لائے ہیں، ان سے اللہ کے نبی دلیل ڈھونڈ لیجئے اور ہمیں حوض کوثر کا جام پلا دیجئے. تب آپ وہاں پر ریئیکشن دیکھیے گا. اور منکر نکیر جب فرشتے آئیں گے قبر کے اور پوچھیں گے، تیسرا سوال ہوگا کہ اس آدمی کے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تم وہاں بھی یہی کہنا کہ ہم ان کے بارے میں تو نہیں جانتے، ان کی سنت کا بھی ہمیں علم نہیں، لیکن 176 کتابیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن کو ہم پڑھ کر ان کی پیدائش کا دن ہم ضرور مناتے تھے. 176 کتابوں کی روشنی میں آپ بتائیے کتنی احمقانہ بات ہے. جو چیز قرآن سے نہ ثابت ہو، جو چیز سنت سے نہ ثابت ہو، جو چیز صحابہ کرام کے عمل سے نہ ثابت ہو، اور اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. آپ دیکھیے بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا، لیکن آپ یہ جان لیں کہ عربی میں کچھ لکھ دیا جائے تو وہ دین نہیں ہوتا، اردو میں کچھ لکھ دیا جائے تو وہ دین نہیں ہو سکتا. دین یا تو قرآن کا نام ہے، سنت کا نام ہے، صحابہ کرام نے کس طرح سے دین کو برتا وہ دین ہے. ہم عربی یا اردو میں کچھ لکھ دیں تو وہ دین نہیں ہے. النعمت الکبریٰ علی العالم ابن حجر الہیتمی کی ایک کتاب ہے جس کی طرف بتاتے ہیں کہ اس کی نسبت بھی غلط ہے، کتاب کی نسبت بھی مشکوک ہے کہ ان کی کتاب ہے کہ نہیں. اب اس میں آپ دیکھیں قال ابو بکر، قال عمر، قال عثمان، قال علی، یعنی سند وند کا کچھ پتہ نہیں، سند وند کا کچھ پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ قال ابو بکرین، ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کا دوست ہوں گا آخرت میں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعوذ باللہ. یہ گھڑی ہوئی بات. ایسی ہی بات حضرت عمر کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، ایسی ہی بات حضرت عثمان کے بارے میں، اور ایسی ہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھی ہوئی، جو محض موضوع اور گھڑی ہوئی بات ہے. ایسا کچھ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ثابت ہی نہیں ہوتا. اور یہی لوگ جو یہ بات بیان کرتے ہیں وہ یہ بات بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے تو کتنی بار انہوں نے یہ کام کیا، اور کتنی بار اس پر عمل کرتے ہوئے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے کتنی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنی بار منایا. وہ یہ چیز بیان کرنے سے قاصر.
تو یہ سب موضوع اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ میلاد کے منکر ہیں۔ ہم میلاد کے منکر نہیں ہیں۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، تو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، اس کا جو منکر ہو کافر ہے۔ تو ہم میلاد کے منکر نہیں ہیں، ہم جشن میلاد کے منکر ہیں، ہم عید میلاد کے منکر ہیں، ہم جشن کے منکر ہیں، ہم جشن منانے کے انکاری ہیں، اور اس کا ہم چوٹ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا ہم انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ یہ سخت بدعت ہے، اور تیسری عید کی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایجاد ہے، لہذا اس ایجاد کے خلاف ہم مزاحمت کرتے رہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر اس بدعت کو ہم بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بغاوت ہے۔ آپ دیکھیں، وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں بدعات میں بڑا تعارض ہوتا ہے، بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ کی آمد کے تمام نبی منتظر تھے، اپنی اپنی نبوت کے زمانے میں سب منتظر تھے، اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور یہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے پیدا کر دیے گئے تو کس پیدائش کے منتظر تھے سارے نبی، اور کس نبی کے آمد کے منتظر تھے سارے نبی، جب پہلے ہی پیدا کر دیے گئے؟ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں۔ اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پیدا بھی ہوئے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں۔ عبداللہ آپ کے والد ہیں، آمنہ آپ کی والدہ ہیں، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہاری جانوں میں سے، بشر میں سے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فرشتہ اگر رسول ہوتا تو تم بھاگ جاتے، فرشتے کے سامنے کہاں کھڑے ہو پاتے، فرشتے کی بات کہاں تم سن پاتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، جن ہوتا تو غیر مرئی مخلوق ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بشر میں سے ایک رسول بنایا جو تم سے باتیں کر سکتا ہے، تمہارے درمیان کا ہے، جس کے والد عبداللہ ہے، جن کی والدہ آمنہ ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس بات پر احسان جتلایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشرن، کہ میں انسان ہی ہوں، اور اگر کچھ شبہ ہے لوگوں کو آپ کی انسانیت میں اور آپ کی بشریت میں تو اللہ رب العالمین نے مثلکم کا کلمہ جوڑا کہ تمہاری ہی طرح، میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ نبی سب سے افضل انسان ہے۔ نبی جو ہیں وہ نبیوں کے امام ہیں، نبی کے پاس وحی آتی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فرق بیان فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ آج کی باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ جو تیسری عید جو ایجاد کی گئی ہے اسلام میں، اور جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، یہ سری بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ چاروں اماموں میں سے جن کی تقلید کی جاتی ہے ان سے بھی کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ تو اہل سنت و جماعت کے کسی عالم یا کسی محدث یا کسی فقیہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا یہ سری بدعت، آپ ان بدعات سے دور رہیں، بالکل دور رہیں۔ ان میں جو کام کیے جاتے ہیں اگرچہ ان کا کرنا جائز ہے عام دنوں میں، لیکن اس دن کو خاص کر کے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ، کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں، آپ کھانا کھلائیے، لیکن 12 ربیع الاول کو خاص کر کے نہیں، آپ نے اس کو دین بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نعتیں پڑھتے ہیں، نعت تو یوں ہی غلط ہے، 95% نعتیں آپ سمجھ لیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر شرک ہے، نبی کی شان میں غلو ہے۔ نعتیں پڑھنا بذات خود یہ عمل جائز ہے اگر اچھی نعتیں ہیں تو،
لیکن 12 ربیع الاول کو پڑھنا اس وجہ سے کہ ہم جشن عید منا رہے ہیں یا جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا جو بھی کام آپ کرتے ہیں، سیرت کو آپ بیان کر رہے ہیں خاص طور سے 12 ربیع الاول کو کہ اس دن جو ہے آپ کی پیدائش کا دن ہے، دن منا لیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ روز آپ سال کے 12 مہینے آپ سیرت بیان کریں، نعتیں آپ پڑھیں جو درست ہیں، آپ غریبوں کو یتیموں کو کھانا کھلائیں، لیکن اس دن کو خاص کرنا، اس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم سے ہے، نہ تو اللہ کے نبی کی سنت سے ہے، نہ تو صحابہ کرام سے ہے۔ اس کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جشن عید میلاد النبی کی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے، ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ نومولود بچوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔